دو بچے، کس کے بچے؟ ام رباب کے بچے، ایک علی اصغر، ایک شہزادی سکینہ۔ امام حسین بچے کا لاشا ہاتھوں پر لے کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پلٹ رہے ہیں، نظر میں بتا ہے پر تسلیم انجام ہے۔ ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پر پہنچے، ام رباب اپنے بچے کو لے، ام رباب کے ساتھ سکینہ آ گئی، بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلا رہا ہے۔ اے بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا۔ کیا جواب میں حسین؟ مشکل کشا کی بیٹی آ گئی، زینب نے حسین کا چہرہ دیکھا، سمجھ گئی بھیا کس مشکل میں ہے۔ ایک ہاتھ سے ام رباب اور سکینہ کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے زینب نے ابا کا دامن ہٹا لیا۔ دیکھا تو کیا دیکھا کہ بچہ تین بھاگ میں تین سے تقسیم ہو چکا ہے۔ ام رباب نے ایک ہی جملہ کہا، یا بنیا، اب اس میں نہیں ہے۔ اے علی اکبر کے تیرے ایسے بچے بھی نہیں کیے جاتے۔ مومنین بیٹھے ہیں، قبلہ اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو خواتین، جب میت گھر سے اٹھتی ہے تو خواتین گھر سے جنازے کو رخصت کر دیتی۔ عام طور پر قبرستان پر خواتین نہیں ہیں، یہی تو ہوتا ہے نا، خواتین نہیں ہیں، اس لیے کہ جب کوئی دفن کیا جا رہا ہوتا ہے اور نہیں تو خواتین مٹی دے رہی، خواتین بات قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھ رہی، تصویر کے وقت خواتین نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ صرف نسواں ہے، دل نازک ہے، کیسے برداشت کریں گی کہ گھر کے کسی فرد کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، بچے لگائے جا رہے ہیں، مٹی ڈالی جا رہی ہے، لیکن عزیز و حسین علی اصغر کا لاشا لے کر مجھ سے خیمہ پہ آئے، اسے زکات نکالی، چھوٹی سی قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کر رہے ہیں، وہ میرا باپ صحیح دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرا باپ کبھی دیکھ رہی ہے، ارے اس کو ہمارا سلام، جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو دفن ہو جائے کو دیکھا۔ نہیں ہوئی، جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہاں دنوں، لیکن 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ہم نے یہ منظر دیکھا کہ قید خانہ شام کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ، یہ بھیڑ کیوں آئی ہے؟ اس لیے یہ بھیڑ آئی ہے کہ بی بی سکینہ شام کے زندان میں شام کے وقت آتی تھی، قید خانے کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو جاتے تھے، بی بی سکینہ ان کو کربلا کے مسائل سناتی تھی، بچوں کو پوچھتی تھی تمہارے چچا تم سے محبت کرتے ہیں؟ بچے کہتے تھے ہاں ہمارے چچا ہمیں بہت چاہتے ہیں۔ تو کہتی تھی میرا بھی ایک چچا تھا جس کے بازو کاٹ ڈالے گئے، بچے روتے تھے، کبھی کہتی تھی بچوں تمہارا کوئی بڑا بھائی بھی ہے، بچے بڑے بھائی کا ذکر کرتے تھے، بیوی روتی تھی، ارے میرا بھیا علی اکبر کربلا میں سینے میں بچی کی آنی کھا کے سو گیا۔ اس وقت قیامت کا منظر ہوتا تھا جب بیوی سکینہ دیکھتی تھی کسی 5-6 سال کے بچے کی آموز سے اس کا کوئی ششمہا بھائی
رات کو بچے بہت دیر تک روتے رہے، سورج غروب ہو گیا، جب رات ہو گئی بچے نہ آئے تو بچوں کے ماں باپ زندان کے قریب آ گئے اور زندان کے دروازے میں بھیڑ لگ گئی۔ ماں باپ نے بچوں سے پوچھا بچوں ابھی تک کیوں رکے ہو؟ بچوں نے بتایا کہ جہاں چھوٹی سی بچی قید تھی تو قید خانے میں مر گئی۔ اب لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ بچی کی میت کو باہر نکالو، بچی کے جنازہ باہر لاؤ، ہم بچی کے جنازے کو زندہ لینا چاہتے ہیں۔ خبر یزید کے کانوں سے گئی، اس نے سمجھا کہ اگر سکینہ کا جنازہ قید خانے سے باہر آ گیا تو ابھی قیامت آ جائے گی، میری حکومت باقی نہ رہے گی، لہٰذا ہم نے آدمی بھیجا، کہا جاؤ جا کے سید سجاد سے کہہ دو